یقین کیجیے یہاں کئی بیٹھے ہوئے ہیں سفید داڑھیوں والے، 50 سال 60 سال عمر ہو چکی ہے. میں جوانوں سے گزارش کروں گا، ان سے پوچھئے کہ زندگی کے اندر کتنے معاملات ہیں، کتنے تھپیڑے ہیں، کتنی گردشیں ہیں، کتنی جنگیں ہیں. دن بدن جیسے جیسے بندہ جوان ہوتا ہے نا، ویسے ویسے کیسے اس کو جو ہے وہ طاقتیں جو ہے وہ جکڑتی ہیں اس کو، اور اس کو سمجھ نہیں آتی. یقین کیجئے جس بندے کی تنہائی میں، یہاں ایک جملہ آج کے لیے اپنے لیے بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بھی، جس بندے کی تنہائی کے اندر بند کمرے میں مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے رونے کی روٹین نہیں نا، یقین کیجئے معاشرہ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، کچھ نہیں پجلے رہتا اس کے. خودکشیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہی وجہ ہے نا. لوگ سوسائڈ کیوں کر رہے ہیں؟ لوگ جو طرح طرح کی پریشانیوں میں، یہ ڈپریشن، یہ انزائٹی، فرسٹریشن، یہ لفظ کہاں سے آ گئے؟ رسول اللہ کے دور میں تو یہ لفظ نہیں تھے. یہ لفظ اس لیے آئے کہ تنہائی کے اندر بند کمرے میں مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے رونے کی روٹین نہیں ہے. تو معاشرے کے تھپیڑے جو ہیں وہ کہاں ٹکنے دیتے ہیں بندے کو. یہاں ایک اور بات آخر میں، بندے کے 2 قیام ہیں. ایک قیام اپنا ٹھیک کر لے تو دوسرا خود بہت ٹھیک ہو جائے گا. بس یہ بات سنیے اور میرا سلام. 2 قیام ہیں بندے کے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. ایک قیام نماز کا قیام ہے. اگر بندہ اپنے نماز کا قیام ٹھیک کر لے تو قیامت کے دن یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے، وہ قیام ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جس بندے کا دنیا کا قیام ٹھیک نہیں، آخرت کا قیام ٹھیک ہو سکتا. اپنا دنیا کا قیام بندہ ٹھیک کرے. تو یہاں رک کے دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں سچا اور سچا نمازی بنائے، ہماری نمازوں کے اندر نکھار اور خوبصورتی پیدا فرمائے. اللہ رب العزت ہماری نسلوں کو نمازی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.